کیس چل رہا ہے. کیس کیا چل رہا ہے؟ کیس یہ چل رہا ہے کہ اس نے اس صدی کے سب سے بڑے شیطان کے سامنے سینہ تان کے کمر ٹھوک کے کھڑے ہو کے کیوں اس نے ملک کی دفاع کی بات کی، اس نے قوم کو اعتماد میں کیوں لیا. عمران خان صاحب کا گناہ یہ ہے کہ اس نے قوم کو بتایا اس بین الاقوامی سازش مداخلت یا جو بھی آپ اس کو کہیں جس کے بنیاد پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنا ہوا ملک، اس کی حکومت کی تبدیلی کے احکامات امریکہ سے آئے. سن 47 میں ملک آزاد ہو چکا تھا. اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار شہید ہیں، وردی میں بغیر وردی کے اندھیری راتوں میں جو اپنی تن من دھن کی بازی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے. اس کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون ہے. میجر عزیز بھٹی جب شہید ہوا، یا راشد منہاج جب شہید ہوا، یا جب ہمارا کرنل شیرخان شہید ہوا، اس لیے شہید نہیں ہوا تھا کہ جس اصول پہ انہوں نے شہادت دی کہ پاکستان کی سلامتی پہ کوئی کمپرومائز نہیں، کل کو اسی ملک کا وزیر اعظم اسی اصول پہ اس کو سزا دی جائے گی، اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. عمران خان صاحب نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے وہ کیا جو ان کو کرنا تھا. ملک کے وزیر اعظم کا استحقاق ہے، وہ فیصلہ کرے گا. 22 کروڑ عوام کا نمائندہ وزیر اعظم فیصلہ کرے گا کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے. کابینہ سے مشورہ کیا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس کے بعد قوم کا اعتماد میں لیا کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم پاکستان ہے، جب تک وہ ہوگا، پاکستان کی پاک سرزمین کے فیصلے یہ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہاؤس میں اور یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوں گے. پاکستان کے فیصلے اسلام آباد میں ہوں گے، پاکستان کے فیصلے لندن یا امریکہ میں نہیں ہوں گے. یہ ہے باقی، یہ ہے بنیادی اصول، یہ ہے بنیادی بات جس پہ عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، جو ان کو جیل میں رکھا گیا. یہ نقصان عمران خان کا کام اور اس قوم کا زیادہ ہے. قوم کے لیڈر کو ایک آدمی ہے اس وقت. یہ آپ دیکھ رہے ہیں نوشکی میں کیا ہوا، جو پنجابی کو شہید کیا گیا، پنجابی نہیں، وہ پاکستانی ہے. وہ پاکستانی پہلے پھر کوئی پشتون ہے پھر پنجابی ہے. یہ پنجابی کو پشتون سے کون ملا سکتا ہے؟ یہ اردو سپیکنگ کو سندھی سے کون ملا سکتا ہے؟ یہ پورے پاکستان کو ایک کون کر سکتا ہے؟ ایک آدمی کر سکتا ہے. عمران خان ایک جماعت کر سکتی ہے، تحریک انصاف. تحریک انصاف نے ثابت کیا ہے پشتونخوا اگر اس کا گڑھ ہے. آپ نے پشین میں دیکھا، آپ نے کراچی میں دیکھا، آپ لاہور میں دیکھتے ہیں، مینار پاکستان صرف تحریک انصاف بھرتی ہے. وہ جماعت جو قومی جماعت ہے ایک رہ گئی ہے. ماضی میں پیپلز پارٹی تھی، ایک لیڈر قوم کا، اس کو اس بات پہ سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے قوم کی نیشنل انٹرسٹ میں قوم کو بتایا کہ قوم کے اندرونی معاملات میں باہر سے مداخلت ہو رہی ہے. ایک بیرونی طاقت کہہ رہی ہے کہ ملک کے وزیر اعظم کو آپ ہٹاؤ. تو پھر یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جس عدالت میں جس سزا جو عمران خان صاحب کو دی گئی، جو تیزی میں دی گئی، میں بڑی ذمہ داری سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے عمران خان صاحب نے سائفر کا معاملہ رکھا، اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں اس وقت کے وزیر اعظم، اس وقت کے ڈیفنس منسٹر، اس وقت کے انٹیریئر منسٹر، اس وقت کے آرمی چیف، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی، اس وقت کے تمام ذمہ داران اور سیکٹری انٹیریئر سب موجود تھے. کیا اس عدالت نے جس نے یہ کیس چلایا اس نے ہمت دکھائی؟ بلانا چاہیے تھا. پھر اگر آپ نے ملک کے وزیر اعظم پہ سائفر کے معاملے میں ملک سے غداری یا سیکرٹ آؤٹ کرنے کی بات رکھی تو پھر آپ میں ہمت ہونی چاہیے تھی. آپ بلاتے اس وقت کے آرمی چیف کو، آپ بلاتے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کو، پوچھتے ان سے کہ کیا ان کی بھی یہ رائے ہے، کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے تو پھر کیا انہوں نے اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں آبجیکشن کیا کہ مسٹر پرائم منسٹر آپ کو سائفر پہ بات نہیں کرنی چاہیے، یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ سب ایک پیج پہ تھے. جب نیشنل سیکیورٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات میں کر رہا ہوں، آج تک شاید میڈیا میں کسی نے یہ بات کرنے کی ہمت نہیں کی کہ اس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے جب اعلامیہ جاری کیا کہ ڈیمارش کیا جائے امریکہ کے سفیر کو کہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں کھلم کھلا مداخلت کی ہے، تو وہ فیصلہ، وہ اعلامیہ صرف عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا نہیں تھا، وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا تھا، جس میں اس وقت کے ڈیفنس منسٹر تھے، اس وقت کے ڈیفنس سیکرٹری تھے، اس وقت کے انفارمیشن منسٹر تھے، اس وقت کے منسٹر انٹیریئر تھے، اس وقت چیف تھے، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی تھے.
کیا ان سب پہ پھر آپ کو کیس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ پھر سب پہ کیس کریں نا. پھر عمران خان صاحب کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ لیکن کوئی بات نہیں ہے, ہر دور میں ٹیپو سلطان کھڑا ہوا ہے. اس ٹیپو سلطان کو ہم سائڈ لائن نہیں ہونے دیں گے. 25 کروڑ عمران خان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. عید الفطر تک ٹائم تھا, ہم نے صبر سے کام لیا ہے. ایک ایک دن قوم کے صبر کو آزمایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں بعزت سیاسی کارکن کے بڑی بصیرت, بڑی سمجھ بوجھ سے یہ کہہ رہا ہوں, وقت آ گیا ہے قوم اپنے آپ کو تیار کرے. اپنے لیڈر کے لیے ہم نے نکلنا ہے پرامن طور پہ, اور انشاءاللہ عمران خان صاحب ریلیز ہوں گے. انشاءاللہ صاحب ریلیز ہوں گے. عید الاضحیٰ سے پہلے ہمیں بڑی خوشخبری ملے گی. عمران خان صاحب باہر آئیں گے. اس کیس میں کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آج جج صاحبان نے تنبیہ کی ہے پروسیکیوشن کو کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں اور آپ اپنا کیس سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم سزا سسپینڈ کر دیتے ہیں. پچھلی ہیئرنگ میں عید سے پہلے یہ بات کی تھی کہ ہاتھی تو نکل گیا ہے, اب صرف دم رہ گئی ہے. کیس میں کچھ نہیں ہے. آپ کا توشہ خانہ فارغ ہو چکا ہے. پاکستان کی نہیں, اسلام کی تاریخ میں 1500 سال میں ہمیشہ زنا پہ سزا دی جاتی تھی. یہ پہلا مسلمان ہے جس کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پہ بنے ہوئے ملک میں زنا پہ نہیں, نکاح پہ سزا دی جا رہی ہے. نکاح پہ اس پہ کیس چل رہا ہے. نکاح پہ اس کو, کیا پاکستان میں, اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو کلمے کے نام پہ بنا ہے, کیا اس میں اب نکاح جو ہے یہ سزا کے قابل ایک عمل بن گیا ہے؟ کیا نکاح جو سنت ہے, سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس پہ آپ سزائیں دیں گے؟ تو کسی کیس میں کوئی دم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ان کے پاس. انشاءاللہ عمران خان صاحب بری ہوں گے, اور بہت جلد جو اس ملنگ کے منہ سے اللہ نے بات نکلوائی تھی 9 اپریل کی رات کہ 2/3 سے میرا لیڈر آئے گا, عوام نے ووٹ دیا ہے, پارلیمان میں آنا باقی. انشاءاللہ جلد عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہوں گے.